حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ مہربان پروردگار پالنہار تو وہ بھی جانتا ہے جو خود ہماری عرض تمنا بھی نہیں۔ ہم جان کر بھی انجان ہی رہ جاتے ہیں، لیکن اس پاک پروردگار سے بھی کبھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ وہ آنے والے وقت کو بھی اپنے احاطے میں لینے پر قادر ہے۔ جب کبھی غلطی ہو جائے تو اپنے پاک پروردگار سے پوشیدہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کے آگے خود تسلیم کریں، اے میرے پروردگار غلطی ہو گئی، دل نفس کے چنگل میں آ گیا تھا، لیکن احساس ندامت سے حاضر ہوں، معاف فرما۔ یقین جانیں گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر تو بس وہی پاک پروردگار جانتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت کے انداز میں بڑی قیمتی بات سمجھائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک جوہری کے ساتھ ایک چور ہم سفر ہو گیا، یعنی سفر کا ساتھی بن گیا۔ چور نے کیا دیکھا کہ جوہری کے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے، دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جب رات کو یہ جوہری سو جائے گا تو میں اس کے اسباب یعنی سامان سے یہ ہیرا نکال کر فرار ہو جاؤں گا۔ جوہری اپنے ہم سفر چور کی نیت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ جب رات آئی تو سونے سے پہلے جوہری نے اپنا ہیرا چور کے سامان میں رکھ دیا اور بے فکر ہو کر سو گیا۔ چور رات بھر جوہری کے سامان میں ہیرا تلاش کرتا رہا، مگر حیران تھا کہ نہ جانے جوہری نے ہیرا کہاں چھپا دیا ہے۔ چور کی مسلسل 3 راتیں اسی طرح مایوسی کے عالم میں گزر گئیں۔ آخر چور نے جوہری سے کہا کہ دن کے وقت تو ہیرا تمہارے پاس ہوتا ہے، رات کو کہاں جاتا ہے؟ مجھے 3 راتیں جاگتے ہوئے گزر گئیں، مگر رات کو ہیرا کہیں نہیں ملتا۔ جوہری نے کہا تم میرے سامان میں ہیرا تلاش کرتے رہے ہو، کاش کبھی اپنے سامان میں بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تو تمہیں مل جاتا۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ اللہ پاک کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں جھانک کر دیکھ لو، انشاءاللہ وہ مہربان رب ہمیں ضرور ملے گا۔ ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ ایک سچا دل خدا کا گھر ہوتا ہے جس میں خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔